پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مسجد لاہور میں واقع ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ آپ میں سے اکثر بچے اس مسجد کو دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ مسجد کب تعمیر ہوئی، کس نے تعمیر کروائی اور اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، تاریخ میں نمایاں مقام رکھنے والا۔ یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ انہی تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ اعلیٰ مقام، خاص درجہ، خاص مقام رکھتی ہے اور شہرت رکھتی ہے، نامور ہے، مشہور ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ فن تعمیر، عمارتیں بنانے کا فن، تعمیرات کا فن، حسین شاہکار، انتہائی خوبصورت نمونہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی۔ یہ بھی ایک مغل بادشاہ تھے۔ مغلوں کی فن تعمیر میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور یہ بھی ان کی اس دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ مسجد جو تقریباً سن 1673 میں مکمل ہوئی۔ یہ مسجد کب مکمل ہوئی؟ سن 1673 میں مکمل ہوئی۔ اور اس مسجد کو تعمیر کس نے کروایا تھا؟ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا۔ نہایت عمدہ پتھر، اعلیٰ درجے کا پتھر۔ دور دراز علاقوں سے یعنی کہ بہت زیادہ دور سے نہایت اعلیٰ درجے کا نفیس پتھر منگوایا گیا جو اس مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوا، اس مسجد میں لگا ہوا ہے۔ بر صغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ بر صغیر پاکستان اور انڈیا کے بننے سے پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کو ملا کر یہ سارا خطہ بر صغیر کہلاتا تھا۔ تو بر صغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے، یعنی اپنے فن کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ بادشاہی مسجد لاہور شہر میں واقع ہے۔ راوی پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں۔ مینار پاکستان بھی اس مسجد کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ مینار پاکستان اس مسجد سے بہت قریب ہے، واکنگ ڈسٹنس ہے۔ اتنا قریب ہے کہ ہم کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر، مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر مینار پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے۔ مرکز درمیان کو کہتے ہیں۔ مرکزی دروازے یعنی درمیان والے دروازے میں کھڑے ہو کر ہم دیکھیں تو سامنے ہی شاہی قلعہ ہے، یعنی کہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ آمنے سامنے موجود ہیں اور ان کے درمیان میں ایک باغ ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ مسجد کے ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یعنی کہ مسجد کے ساتھ ہی ایک سائیڈ میں ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ بادشاہی مسجد جائیں گے تو آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ وہاں پہ آپ بادشاہی مسجد دیکھ سکتے ہیں، حضوری باغ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے سامنے ہی شاہی قلعہ ہے، اس کی سیر کر سکتے ہیں۔ وہیں پہ ساتھ میں علامہ اقبال کا مزار ہے، وہاں پہ حاضری دے سکتے ہیں اور مینار پاکستان کی بھی سیر کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے خاص الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں جنہیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔
جی بچوں، تو ان الفاظ کو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھ لینا ہے۔ تاریخی، بادشاہی مسجد، اعلیٰ مقام، شہرت، فن تعمیر، حسین شاہکار، اورنگزیب، عالمگیر، عمدہ، بر صغیر، جوہر، واقع، مینار، عظمت، نظارہ، مرکزی، شاہی قلعہ اور حضوری باغ۔